نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ رب کریم وہ کون سا دن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دوسری جگہ پہ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن مرد اپنے بھائی سے بھاگے گا اور ماں اپنے بیٹوں سے بھاگے گی، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بچے بھی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ رب کریم وہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اے میرے رب کریم، قیامت کا تذکرہ کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن کے اندر 3 عقائد کا ذکر زور دے کر کیا گیا۔ پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، تیسرا عقیدہ قیامت ہے۔ آج دنیا کے اندر تم کچھ دے کر جان چھڑا لیتے ہو، دنیا کے اندر طرح طرح کے بہانے بھی چل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے کام بھی آ جاتے ہو، لیکن وہ دن ایسا آنے والا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، جس دن کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا، جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کی تیاری کے لیے، اس دن کی تیاری کے لیے تمہیں جو اعمال کرنے ہوں گے، میرے آقا کے دربار میں آنا پڑے گا، حضور کی شریعت کو اپنانا پڑے گا۔ اس شریعت میں آئے بغیر تمہارا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرو تقویٰ اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یا اللہ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کسی نے سوال کیا، امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تقویٰ کی تعریف اور تقویٰ کا مفہوم بڑے ہی مفصل زبردست انداز میں ایسے سمجھا دیا کہ ہر گھٹیا ذہن والا، ہر کمزور ذہن والا آدمی بھی تقویٰ کو سمجھ سکتا ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر سے سوال کیا گیا امیر المومنین تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کانٹے دار جھاڑیاں ہو رستے کے ارد گرد، ایک طرف بھی دوسری طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں، ان کانٹے دار جھاڑیوں میں سے اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اشارہ کیا یہ جو دنیا ہے اس کے اندر تمہیں جگہ جگہ پہ جھاڑیاں ملیں گی، کانٹے دار جھاڑیاں، کہیں کون سا گناہ، کہیں کون سا گناہ، کہیں کون سا گناہ۔ اپنے آپ کو سمیٹو، اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو بچا کر ان کانٹے دار جھاڑیوں سے گزر جانے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، اپنے آپ کو مفاسد سے بچا کر آخرت تک، جنت تک پہنچنے کا نام تقویٰ ہے۔ یہ اشارہ کیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا یہ کامل تقویٰ نہیں ہے، صرف نماز پڑھ لینا کامل تقویٰ نہیں ہے، بلکہ تمہیں جگہ جگہ پہ کانٹے دار جھاڑیاں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پر میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگر ذوق تازہ ہے تو ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ،
دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ پتہ چلا جب تک دنیا نے دل کے اندر گھر کیا ہوا ہے تب تک تقوی اس دل میں نہیں آ سکتا۔ دنیا کی محبت کو نکالیں گے، رب کریم تقوی دل میں بٹھائیں گے۔ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو تقوی دل کے اندر بیٹھے گا۔ دنیا کی محبت دل سے نکلے گی تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا۔ جب تک دنیا کی محبت دل میں ہے تب تک انسان کہے میں متقی بن جاؤں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا ایک طریقہ، ایک وظیفہ، ایک عمل جو علماء کرام نے بیان فرمایا اسے محاسبہ کہتے ہیں۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اور حقیقت میں اس آیت کے اندر بھی اللہ اسی عمل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن آنے والا ہے جب کائنات ختم کر دی جائے گی، رب کی عدالت لگے گی، پھر اللہ کی ذات وہاں پہ حساب و کتاب لیں گے۔ کل تمہارا کوئی اور حساب لے اس سے پہلے ضرور ہے کہ تم اپنا آپ حساب لیا کرو۔ اپنا آپ حساب لینا اس کا نام محاسبہ ہے۔ جب بندہ اس چیز پہ عمل کرتا ہے، جب بندہ اس عمل کی طرف آتا ہے تو یقیناً اس کا دن رات دن تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، خود بخود دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا تقوی اسے کہتے ہیں اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال کر اپنے آپ کو کانٹے دار جھاڑیوں سے گزار لینا، بچاؤ کر لینا، اس کا نام تقوی ہے۔ رب کریم وہ دن کون سا؟ اللہ فرماتے ہیں اسے قیامت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں۔ تقوی کی تعریف حضرت امام الاولیاء قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی سب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ زور سے کہیں رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر تقوی کی ایک تعریف فرمائی ہے اور قرآن کی آیت ذکر کی ہے۔ اگر ذوق تازہ ہے تو میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت شیخ صاحب اپنی کتاب غنیت الطالبین میں تقوی کا معنی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ فرماتے ہیں نیکی کا حکم کرنا، عدل و انصاف کا حکم کرنا، خود بھی عدل و انصاف قائم کرنا اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، برائی سے خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنا، بے حیائی کے کاموں سے خود بھی رکنا، دوسروں کو بھی روکنے کا نام تقوی ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت نے اس کے اندر بڑی جامع معنی تفصیلی بات کی ہے۔ اس کے اوپر اگر بات کرنی شروع کر جائے تو بہت سارا وقت اسی میں لگے گا۔ المختصر آپ نے فرمایا عدل و انصاف قائم کرنے کا نام تقوی ہے۔ کس کا نام تقوی ہے؟ زور سے کس کا نام تقوی ہے؟ عدل و انصاف کا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ زور سے کس نے؟ رزق کون دیتا ہے؟
زور سے اللہ. ہمیں زمین کے اوپر چلنے کی طاقت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. اب جس اللہ نے پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی، جس اللہ نے ہمیں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، عبادت بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے یا نہیں؟ زور سے عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک قلم ہے، اس کو بنایا گیا، اس کو وضع کیا گیا لکھنے کے لیے. قلم بنائی گئی لکھنے کے لیے. اب ہم قلم کا استعمال خارج کرنے کے لیے شروع کر دیں. قلم کا استعمال کسی دوسرے کام کے لیے شروع کر دیں تو اس کو کہیں گے وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم. چیز جس کام کے لیے وضع کی گئی اس سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہ استعمال کرنا، اس کو ظلم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف عدل و انصاف ہے، دوسری طرف ظلم ہے. تو اللہ نے انسانیت کو کس لیے پیدا کیا؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں انسانوں کو، جنات کو میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. کس لیے وضع ہوئے؟ زور سے کس لیے؟ اگر قلم بنی ہے لکھنے کے لیے، اس سے ہم خارج کرنا شروع کریں تو لازماً قلم خارج کے لیے نہیں بنی، قلم لکھنے کے لیے بنی ہے. تو قلم کو لکھائی کے بغیر کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا ظلم ہے. تو انسان کو بنایا عبادت کے لیے، تو انسان عبادت کو چھوڑ کے دنیا کے کاموں میں لگ جائے تو کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ زور سے یہ ظلم ہوگا یا نہیں؟ اب بتلائیے کہ ظلم کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے. اگر انسان اللہ کی عبادت میں لگ جائے، اگر انسان دنیا سے دل کی محبت، دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اگر انسان دل میں تقوی بٹھا لے، اپنے رب کو راضی کرنے لگ جائے، اپنے رب کی عبادت شروع کر دے، اسی کا نام تقوی ہے. میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں جا کے، میں اور آپ ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں آیا ہم اس چیز پہ عمل کرتے؟ میں اور آپ دن رات میں سے اپنے اللہ کو کتنا وقت دیتے ہیں جس اللہ نے ہمیں بنایا؟ میں اور آپ اپنے اللہ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا؟ کیا میں اور آپ دنیا میں ویسے آگے؟ کیا میں اور آپ پہلے سے بنے ہوئے؟ نہیں. وہ اللہ جس نے انسانیت کو مادر رحم میں شکل و صورت احسن عطا کی، وہ اللہ جس نے انسان کو مادر رحم سے باہر لایا، وہ اللہ جس نے انسانیت کو دودھ پینے کا سلیقہ سکھایا، وہ اللہ جس نے انسان کو چلنے کا طریقہ سکھلایا. اس اللہ کو وقت نہ دے تو کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ زور سے بولو، کیا یہ ظلم نہیں ہوگا؟ تو تقوی یہ ہے، انصاف یہ ہے. حضرت امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی سب کے دے رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں انسان اپنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، دنیا کے پیچھے پڑ جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں. اگر دنیا کو چھوڑ کے اپنے اللہ کو وقت دے، اپنے اللہ کو راضی کرے، اسے تقوی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر رہنے والوں، دنیا میں تم چلتے پھرتے بھی ہو، تم کھاتے پیتے بھی ہو، میری دی ہوئی نعمتوں سے
دن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی کے سامنے نفع نہیں دے سکے گا، وہ دن کون سا ہے؟ زور سے کون سا ہے؟ میں جب آپ سے پوچھتا ہوں آپ بولتے نہیں، شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آتی یا پھر سستی کرتے۔ وہ دن کون سا ہے؟ قیامت۔ جب آپ بولیں گے آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی، مجھے بھی پتا چلے گا کہ انہیں بات سمجھ آ رہی ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ الہ العالمین، تقوی اسے کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کر مقصد عبادت خدا، مقصد اللہ کو راضی کرنا بنا لیا جائے، نیکی کرنی شروع کر دی جائے، دوسروں کو دعوت دینا شروع کر دیا جائے، اسے تقوی کہتے ہیں۔ ذرا زور سے